ہماری پیاری زبان اردو، ہمارے نغموں کی جان اردو، ہنسی دلکش جوان اردو، ہماری پیاری زبان اردو۔ ناظرین آداب، پروگرام اردو دنیا کا تازہ ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں عرفان۔ ناظرین، یوں تو اردو دنیا کا ہر ایپیسوڈ کونسل کی سرگرمیوں کا گلدستہ ہے، لیکن ہمارا تازہ ایپیسوڈ کچھ خاص ہے۔ نئے سال میں کونسل نے اپنے لیے نئے خاکے، نئے منصوبے اور نئے اہداف طے کیے ہیں، تو پرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں نیا رنگ بھرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ تازہ ایپیسوڈ میں ہم نے پروفائل اور سینٹر کے علاوہ ادبی کیلنڈر کا اجرا اور نئی دہلی میں ہوئی NCP-UL کی سہ روزہ میٹنگ کا احاطہ کیا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل اسمرتی ایرانی کے ہاتھوں NCP-UL کے ادبی کیلنڈر کا اجرا ہوا۔ معروف اردو ادبا کی تصاویر سے سجا یہ کیلنڈر معلومات کا خزانہ ہے۔ NCP-UL کا سال 2016 کا کیلنڈر مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے لانچ کیا۔ اسمرتی ایرانی نے کونسل کے کیلنڈر کو شاہکار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشہور و معروف اردو شعراء و ادبا کی تصاویر سے مرصع یہ کیلنڈر تمام تعلیمی اداروں کے لیے انتہائی سود مند ثابت ہوگا۔ اس کیلنڈر میں اردو دنیا کے درخشاں ستارے جا بجا بکھرے ہیں، وہ ستارے جن کی ضیاء سے اردو ادب آج بھی فیضیاب ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ NCP-UL کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے کیلنڈر کی خصوصیات کچھ ان الفاظ میں بیان کی۔ ادبی کیلنڈر کی خصوصیت یہ ہے کہ جنوری کے مہینے میں جو ادیب اور شاعر پیدا ہوئے یا جن کی وفات ہوئی ہے، اس حوالے سے اس باکس میں اس جو تاریخ آئی 3 تاریخ، تو 3 تاریخ کے باکس میں ان کی ولادت جیسے ہوئی ہے، تو وہ اسی باکس میں ان کی تصویر آئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، اس طرح ہم اپنے طلباء کو اور اساتذہ کو دونوں کو ایک طرح سے فیڈ بیک دے رہے ہیں، ان کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ لوگ بچے جو ہمارے تیاری کرتے ہیں JRF کی اور نیٹ کی، ان کو آسانی یہ ہے کہ ایک کیلنڈر کے ایک صفحے پر تمام چیزیں درج ہیں کہ ہمارے کون سے شاعر جو ہے وہ جن کا انتقال ہوا، اس تاریخ کو انتقال ہوا، اس تاریخ کو ان کی ولادت ہوئی۔ تو یہ بہت معلوماتی اور ریسرچ اورینٹڈ کیلنڈر ہے جو پہلی بار قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے شائع کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قومی کونسل نے یہ پہلی بار شائع کیا، بلکہ شاید پوری اردو دنیا میں اس طرح کا یہ پہلا کیلنڈر ہوگا۔ اس سے امید ہے کہ اساتذہ اور طلباء دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ NCP-UL کے ڈائریکٹر پروفیسر ارتضیٰ کریم نے کہا کہ کونسل اردو ادب کے معماروں کو خراج پیش کرنے اور ملک کے ادبی و ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے ایک تصویری البم بھی مرتب کرے گی۔ ان کے مطابق 2016 کا ادبی کیلنڈر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی سہ روزہ میٹنگ گزشتہ دنوں نئی دہلی میں ہوئی۔ عربی پینل کی میٹنگ میں عربی ادب کی تاریخ مرتب کرنے اور تحقیقی کاموں کو معیاری بنانے کی غرض سے عربی املا نامہ بھی تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کئی سالوں کے بعد عربی پینل کی میٹنگ ہوئی تو پینل کے اراکین نے اردو زبان میں عربی ادب کی تاریخ مرتب کرنے کے فیصلے کو حتمی شکل دی۔ اراکین نے مانا کہ جامع انداز میں کونسل کے ذریعے عربی ادب کی تاریخ کا کام ہونا ضروری ہے۔ یہ کچھ فیصلے لیے گئے ہیں، جس میں سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ ہم جو عربی کے حوالے سے جو کام کرواتے ہیں یہاں پر، اس میں کوئی املا نامہ کے لیے ہم نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دیا ہے
تو اب املا نامہ کے حوالے سے مختصر سا ایک کتابچہ بن جائے گا جو پروف ریڈرز کو یا کمپوزرز کو یا کام کرنے والوں کو ہم پرووائڈ کر سکیں گے، تاکہ اس روشنی میں جو جدید املا عربی کے لیے اس روشنی میں وہ اپنا کام آگے بڑھائے۔ دوسرا جو فیصلہ لیا ہے ان لوگوں نے کہ ہندوستان بھر میں عربی ادب کا جو سرمایہ ہے اور عربی ادب کے حوالے سے جو تحقیقی اور تنقیدی کام ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان پر ان کا ایک اشاریہ بن جائے، وضاحتی اشاریہ بن جائے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صرف ہندوستان کیوں، پوری دنیا میں اگر عربی ادب کے حوالے سے ایسے کوئی کام ہوئے ہیں تو اس کو منظر عام پر آنا چاہیے اور لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی ادب کے حوالے سے ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ تیسرا جو بڑا فیصلہ ان کا یہ ہے کہ عربی ادب کی تاریخ جو ہمارے ہاں ہے، کونسل نے بھی اس کو شائع کیا ہے، لیکن وہ اتنی جامع نہیں ہے۔ اب ہم عربی ادب کی تاریخ کے حوالے سے اگر کوئی بڑا کام کر سکیں، بہتر کام کر سکیں، اور تمام نمائندہ جو عربی ادب کے ادیب ہیں لکھنے والے، ان کو ہم اس میں شامل کر سکیں، یوں کہیے کہ ایک انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ یہ 2-3 فیصلے ہیں جو واقعہ ہے کہ عربی ادب کے جو پینل نے یہ فیصلہ لیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو فیصلے لیے گئے ہیں ان پہ ہم کام بھی کریں گے۔ بنیادی طور پر لوگ سمجھتے ہیں عربی جو ہے وہ بس اسلامی مذہبی زبان ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، افسانے ہیں، ناول ہیں۔ تو یہ فی الحال تو ابتدائی کوشش ہے، اس کے بعد بہت سارے کام کرنے ہیں تاکہ جو ناول پر اور دوسرے موضوعات پر، ادبی موضوعات پر کام ہو رہا ہے، اس سے ہمارے ادبا جو ہے متعارف۔ میٹنگ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کم وقت میں زیادہ کام ہونا چاہیے اور ایسی چیزیں عربی زبان سے اردو میں لائی جانی چاہیے جن کے ذریعے عام قارئین میں دلچسپی پیدا کی جا سکے۔ ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے اس زبان میں، اس زبان کے ادب کو جو ترقی دی ہے، اس زبان کو جو ترقی دی ہے، تو ہم کیوں نہ ان کو سامنے لائیں اور اپنی نئی نسل کو بتائیں کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے اس زبان میں یہ کام کیا ہے اور اتنا اہم کام کیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب انتہائی ضروری ہے۔ میٹنگ کے دوران ماہرین اس پر بھی متفق نظر آئے کہ عربی اور اردو زبان میں سرمایہ کی منتقلی سے دونوں زبانوں کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے اور عرب و ہندوستان کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور عام لوگ ایک دوسرے کی ثقافت کو جان سکیں گے۔ خاص طور سے عرب چاہتے ہیں کہ یہاں کے ادباء، یہاں کے شعراء اور یہاں کے لٹریچر سے وہ زیادہ سے زیادہ واقف ہوں۔ اگر یہ کام جو یہ کونسل کر رہی ہے یا عربک پینل کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کا بھی اضافہ کر دے کہ عربی کہ ہماری ہندوستان کی ثقافت اور تہذیب کو عربی میں منتقل کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں ان کے سامنے آئے، یہ بہت کارگر اور مفید چیز ہو سکتی ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات اور اس کے ریلیشنس بھی جو ہے مضبوط ہو سکتے ہیں۔ بڑی تعداد میں عرب یہاں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑی تعداد میں یہاں کے لوگ وہاں جاب کرنے کے لیے اور بڑے عہدوں پر جا رہے ہیں، تو اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسا پینل ہو کہ جو کہ ہندوستان کی تہذیب اور یہاں کی جو ثقافت ہے اس کو عرب ثقافت سے جوڑ کر اور وہاں کے حالات کو یہاں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرے۔ تو اس میں آج یہاں جو میٹنگ تھی اس میں ان تمام چیزوں پر غور ہوا۔ میٹنگ میں اس بات کا بھی فیصلہ ہوا کہ عربی زبان سے اردو زبان میں ادبی سرمایہ کی منتقلی کی جہتوں کی تلاش کی جائے گی اور آئندہ ہونے والی میٹنگ میں ماہرین پوری تیاری کے ساتھ کتابوں اور عربی سے اردو میں ترجمے کے لیے مناسب میدانوں کی بھی شناخت کریں گے تاکہ جو فیصلے ہوں ان پر تیزی سے عمل درآمد بھی ہو سکے۔ NCPUL جدید سائنسی موضوعات کو ترجیحی بنیاد پر اپنے اشاعتی منصوبے میں شامل کر رہی ہے۔ اسی منصوبے کے تحت سائنسی کتابوں کے اردو ترجمے کے لیے ماہرین کی خدمات لی جائیں گی۔ کونسل صرف اردو ہی نہیں بلکہ دوسری زبانوں کے اہم علوم و فنون اور ادبیات کے حوالے سے بھی کام کرتی ہے۔ کونسل سائنس سے متعلق 70 سے زائد کتابیں شائع کر چکی ہے۔ اس کو انوائرمنٹل اسٹڈیز کر کے ہم لوگوں نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو بدل دیں گے نام، تاکہ اس میں فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی، جغرافی اور بھی تمام فیکلٹیز میں شامل ہو جائیں گی اور ممبران کی جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ جائے گی اور کام کا دائرہ بھی ہمارا بڑھ جائے گا۔ چونکہ اردو میں اگر صرف داغ، میر اور غالب اور پریم چند اور حالی کی بات کریں گے تو بات نہیں بنے گی۔ اردو کو جہاں جدید ٹیکنالوجی سے جوڑنا ہے وہیں دوسرے علوم و فنون سے بھی جوڑنا اردو کا مقصد ہے، اردو کا بہت بڑا کام ہے۔ یہ سائنس کے حوالے سے جو ہمارے اساتذہ رہے ہیں، ماہرین رہے ہیں، ان کی ایک ڈائریکٹری بنائی جائے
تاکہ ہمیں جب کسی سبجیکٹ پہ کام کرانا ہو تو یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کس سے کوئی کام کرا سکتے ہیں. اسی طرح سے ایسی ایک انسائکلوپیڈیا یا ویکیپیڈیا ڈیولپ کی جائے جو ہمارے سائنسی جو مضامین ہیں، سائنس کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کو اردو میں ہم لوگ پیش کر سکیں، تاکہ اخباروں میں جب ترجمے کی بات آتی ہے تو اس سے ان کو مدد مل سکے. اس طرح کی بہت سی کتابوں کے بارے میں فیصلے لیے گئے ہیں جو عنقریب میرا خیال ہے کچھ کتابیں تو 31 مارچ تک چھپ کے آ جائیں گی، کچھ جو ہے 1 سال اور لگ جائے گا اس میں، لیکن یہ کہ کام میں تیزی آ گئی ہے. لائف سائنس اور ماحولیات پینل کے ارکان نے سائنسی اور علمی موضوعات پر کونسل کی شائع کردہ کتابوں کی ستائش کی اور اپنی تجویز میں کہا کہ آج کے تناظر میں سیل فون، اینٹی بایوٹک دواؤں کا غلط استعمال، ماحولیات، ڈی این اے جیسے اہم موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. سیل فون پر کنٹروورسی ہو رہی ہے، پالوشن پر کنٹروورسی ہو رہی ہے، ڈرگز ابیوز پر کنٹروورسی ہو رہی ہے. ان موضوع پر بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ کے ٹائپ کی چیزیں نکالنا چاہیے. تو وہ سب مرحلوں پر کافی کچھ آج تبصرہ ہوا، باتیں ہوئی، کافی فیصلہ بھی ہوا. ایک اور جو پہلو ابھر کے آیا کہ ہم لوگ جو مصنف ہوتے ہیں، جو ریویور ہوتے ہیں، ان سے خدمات لیتے ہیں لیکن ان کو معاوضہ نہیں دیتے. معاوضہ بہت ہی غیر معمولی سا دیتے ہیں. اس کو معاوضہ کی رقم بڑھانے کی ضرورت ہے. نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج ادب کے ساتھ ساتھ سائنس کی عام فہم تشہیر کے لیے بھی بڑے اپنے کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، اور ایک عام قاری تک اردو میں سائنس کا مواد فراہم ہو، اس کے لیے نیشنل کونسل فار پروموشن کی بڑی اچھی کوششیں ہیں. میرے حساب سے جو بھی سبجیکٹ ٹائٹل ہیں وہ سبجیکٹ ایکسپرٹس ہی لکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا بنسبت ایک عام آدمی یا کم نالج رکھنے والا آدمی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی ٹاپک سلیکٹ کیا جائے ان کو بہت ہی تھرولی دیکھا جائے، اور پھر ان کے لیے پورے انڈیا کے ڈیفرنٹ جو سائنٹیفک انسٹیٹیوٹس ہیں یا سینٹرل یونیورسٹیز یا اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں ان سبجیکٹ ایکسپرٹ سے بات کی جائے اور پھر اس کو ایک پراپر فارم میں لایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ جو آپ کے بچوں کی میگزین ہے اس میگزین کے جو سیکشنز ہیں وہ عام مطلب بچوں کے لیے ہیں یعنی کہ عام آدمی کے لیے ہیں، تو اس کو اس طرح سے رکھا جائے کہ ساری انفارمیشن وہاں سے بھی ڈسپلے ہو، خالی بکلیٹ اور پیمپلیٹ کے فارم میں نہ رہے. ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا. فروغ اردو کی سمت ایک اور مثبت قدم، عالمی اردو کانفرنس. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام عالمی اردو کانفرنس 5، 6 اور 7 فروری 2016 نئی دہلی. افتتاح بدست اسمرتی ایرانی، مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل، حکومت ہند. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. دنیا بھر میں اردو والے کیا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، کہاں انہوں نے مایوس کیا، کہاں امیدوں کے چراغ جلائے، کہاں پیچھے گئے، کہاں آگے بڑھے. یہ سب جاننے کے لیے لاکھوں لوگوں کی طرح آپ بھی پڑھیے اردو دنیا. اردو زبان، اردو ادب اور اردو سماج کا آئینہ. قومی اردو کونسل کا ہر ماہ پابندی سے شائع ہونے والا خوبصورت خوب سیرت رسالہ اردو دنیا. قیمت صرف 15 روپے. بریک کے بعد پروگرام اردو دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. ناظرین، پروگرام اردو دنیا کے معمول کے مشمولات میں اردو ادب کی ممتاز شخصیات کی حیات و خدمات پر ہم نظر ڈالتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں قاضی عبید الرحمن ہاشمی سے. قاضی عبید الرحمن ہاشمی کا خاص موضوع ادبی تنقید ہے.
قاضی عبید الرحمان ہاشمی کا آبائی وطن ضلع سدھارتھ نگر ہے۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کا مقالہ شعریات اقبال کے نام سے شائع ہو کر مقبول ہو چکا ہے۔ 1976 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو سے بحیثیت لیکچرر وابستہ ہوئے اور اسی شعبے سے پروفیسر اور 3 بار صدر شعبہ اردو اور اعزازی ڈائریکٹر خط و کتابت کورس کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے 2000 میں ریٹائر ہوئے۔ پروفیسر ہاشمی سابق سوویت یونین کے تاریخی شہر تاشقند کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں 2 برس سے زائد تک بحیثیت وزٹنگ پروفیسر بھی کام کر چکے ہیں اور درجنوں ملکوں میں مقالہ بھی پیش کر چکے ہیں اور مختلف ممالک سمیت یونیورسٹیوں میں 75 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ میرے والد جاگرفی پڑھاتے تھے، وہ گونڈے میں استاد تھے، ٹیچر تھے۔ حد یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی بھی ٹیچر تھے، تو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اکثر لوگ اساتذہ رہے ہیں، ٹیچرز رہے ہیں، تو اس لحاظ سے مجھے بھی خدا نے یہ سمجھیے کہ یہ سعادت بخشی کہ میں بھی ٹیچر ہی ہوا۔ ہمارے والد نے فیصلہ کیا کہ مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ جانا چاہیے، لیکن سرور صاحب سے ملاقات ہو گئی وہاں۔ عالم سرور صاحب جو اردو کے مشہور ادیب اور بہت بڑے نقاد ہیں، تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں، اردو میں ایم کریں گے تو اس سے بڑے فائدے ہیں۔ اقبال موضوع اپنا منتخب کیا کہ جولائی 76 میں جب ایک جگہ نکلی یہاں جامعہ ملیہ میں، تو میں نے اس میں اپلائی کیا اور خدا کا شکر ہے کہ میں جب یہاں انٹرویو کے لیے آیا تو پروفیسر مسعود حسین خان صاحب یہاں وائس چانسلر تھے ہمارے جامعہ ملیہ کے، انہوں نے میرا انتخاب کیا۔ میں یہاں لیکچرر ہو گیا شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ مستقل میں لکھتا پڑھتا رہا اور ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں بہت ساری جگہوں پر جہاں مذاکرات ہوتے تھے، کانفرنس سیمینارز ہوتی تھے، مجھے بلایا جاتا تھا۔ وہاں تاشقند میں قریب 3 سال رہے اور کافی اچھا تجربہ ہوا، بہت لطف آیا۔ وہاں کی تہذیب ہماری تہذیب سے کافی ملتی جلتی ہے، مشرقی تہذیب سے، اور زبان گرچہ مختلف ہے لیکن ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ ہمارے مشرقی جو ہماری زندگی ہے، ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، کلچر ہے، وہ سب قریب یکساں ہے۔ یہ ایک پورا فیز تھا جو اس طرح سے گزرا، اور میں یہاں 12 کے اینڈ تک، 2012 کے آخر تک الحمدللہ میں نے مختلف حیثیتوں سے کام کیا شعبہ اردو میں۔ پروفیسر قاضی کی کتاب نقد شعر اور سید عابد حسین سمیت 6 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آپ متعدد قومی اور بین الاقوامی ادبی علمی مذاکروں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ آپ کے تقریباً 150 ریسرچ آرٹیکل اردو اور انگلش زبان میں شائع ہو چکے ہیں۔ اردو کی متعدد اکادمیوں سے انعام یافتہ ہیں۔ ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ سمیت درجنوں ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ قاضی صاحب ابھی بھی کئی پروجیکٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ زیادہ مضامین میں نے جو تنقیدی مضامین میرے جو چھپے ان کا تعلق شاعری سے تھا، اور اقبال پر بھی میں نے کافی مضامین لکھے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ اقبال پر جتنا لکھنا چاہیے مجھے، جتنی توجہ کرنی چاہیے میں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر میں ذرا اور دیگر موضوعات میں بھی الجھ گیا اور اس میں بھی لکھنے لگا، خاص طور سے سیمینار کی جو فرمائشی مضامین ہوتے ہیں۔ اس سیمینار کا موضوع ہمیشہ اقبال تو ہوتا نہیں، جگہ جگہ سے جو بلاوا آتا ہے تو کبھی فیض پہ ہو رہا ہے، کبھی نظیر پہ ہو رہا ہے، کبھی پریم چند پہ ہو رہا ہے، کبھی کرش چند پہ ہو رہا ہے، کبھی کسی موضوع پر، کبھی کسی موضوع پر۔ تو اس موضوع پر لکھنے کی جو ایک جبر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنا جو اختصاص ہے اسی پر اس تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھ سکتا۔ تو میں نے اقبال پر بھی لکھے مضامین جو اب تک میں لکھتا رہتا ہوں، اور ایک میری کتاب شعریات اقبال جو میرا تھیسس تھی وہ تو شائع ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اور بہت سارے مضامین میں نے اجرا کیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی چھپیں گے، مجھے امید ہے جلدی چھپیں گے۔ تنقید کی جو نثر ہوتی ہے اس میں جتنی وضاحت، صراحت اور جتنی
ٹرانسپیرنسی یا شفافیت ہونی چاہیے. میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اس کو میں قائم رکھوں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شائبہ جو ہے وہ کریٹیوٹی کا بھی آ جاتا ہے. تو کسی حد تک وہ اس کے اندر پتہ نہیں یہ کوئی میری کمی ہوگی جو میں شیئر اور نہیں کہہ سکا، یا وہ میرے مزاج سے مناسبت نہیں تھی، تو اس کی ایک تلافی کے طور پر ممکن ہے میری نثر میں اس کا وہ جو تنقید کی نثر ہے، جسے میں کوئی بہت بڑا ہنر نہیں سمجھتا. قاضی عبید الرحمن ہاشمی ادب و شعر کا بڑا رچا ہوا اور بالیدہ مذاق رکھتے ہیں. ادبی تنقید ان کا خاص موضوع ہے. ادبی نثر پر ایسی غیر معمولی حاکمانہ قدرت ان کی نسل کے نوجوانوں میں کمیاب ہے. ادبی تنقید ان کے نزدیک محض خبر نہیں، نظر اور ایک فرحت بخش جمالیاتی تجربہ ہے. قاضی عبید الرحمن ہاشمی شاعری کے حوالے سے کچھ یوں فرماتے ہیں. شاعری میرے نزدیک بھی ایک اجتماعی فعل کی بجائے ایک انفرادی مشغلہ بلکہ ایک وجودی جبر ہے، اور اس لحاظ سے ہر منفرد شعری کارنامہ اپنے نوع کے لحاظ سے ایک کائنات صغیر ہے، ایک زندہ و تابندہ نامیاتی کل ہے جس کی شناخت کسی خاص کلیہ، لقب، ٹھپے اور مہر کی رہین منت نہیں ہو سکتی. یہ مسائی اگر اپنے ابدی ورثے سے براہ راست علاقہ رکھتی ہے تو اس کا صرف ایک ہی نام ہو سکتا ہے، شاعری، جو عبدالآباد تک باقی رہنے والا، زندگی کے پیچھے چلنے کے بجائے اس کی سربراہی کرنے والا، اس کا نقیب، اس کا اصلی رفیق اور اس کے روحانی آشوب کا واحد مداوا ہے. ناظرین، پروگرام اردو دنیا میں اب وقت ہو چلا ہے ایک اور وقفے کا. فروغ اردو کی سمت ایک اور مثبت قدم. عالمی اردو کانفرنس. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے زیر اہتمام عالمی اردو کانفرنس 5، 6 اور 7 فروری 2016 نئی دہلی. افتتاح بدست اسمرتی ایرانی، مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل، حکومت ہند. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں بچوں کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، نغمہ بار نظمیں، دلچسپ مضامین، مزیدار کارٹون، خوبصورت کامکس، قسط وار ناول، مہینے کی تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک، سوال جواب اور دماغی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع. ہر شمارہ دلچسپیوں اور معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. کمپیوٹر سیکھنا ہوا آسان. ہر گھر میں پہنچا ڈیجیٹل لرننگ پروگرام. اب گھر بیٹھے سیکھیں اردو زبان، اور وہ بھی اپنے کمپیوٹر پر، بغیر کسی استاد کے، اپنے کمپیوٹر پر. قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے آن لائن اردو لرننگ پروگرام کی مدد سے. کونسل کی مطبوعات بالکل مفت. لاگ آن کریں www.urducouncil.nic.in. بریک کے بعد پروگرام اردو دنیا میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے. بنگلورو یوں تو ملک کا آئی ٹی ہب ہے، ساتھ ہی بنگلورو میں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے 3 مراکز ہیں. شہر میں مجلس ملیہ اسلامیہ کے تحت سب سے پہلا مرکز 1999 میں قائم ہوا. اس مرکز کی کارکردگی اور حصول یابیوں پر نظر ڈالتی پیش ہے یہ رپورٹ. بنگلورو کے سٹی مارکیٹ علاقے میں مجلس ملیہ اسلامیہ کے تحت قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا مرکز قائم ہے. بنگلورو کے چند بزرگوں نے 1924 میں خدمت خلق کے مقصد سے مجلس ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی تھی. لاوارث لاشوں کی تدفین، غریبوں کو طبی امداد، اس طرح کئی فلاحی خدمات انجام پانے لگیں. لیکن بانیان مجلس نے جو ہی تعلیم کی ضرورت کو محسوس کیا تو شہر کے نائنڈہلی علاقے میں اسکول کی بنیاد رکھی. اسکول کے قیام کے بعد 1999 میں ادارے نے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا مرکز قائم کیا. سٹی جامع مسجد کے احاطے میں قائم ہوا یہ مرکز اب مجلس ملیہ اسلامیہ کی عمارت میں ہی خدمت انجام دے رہا ہے.
ऐसे 1999 में इसका NCPL कंप्यूटर सेंटर कायम करने का इरादा हुआ। ये लड़कियों के लिए हमने कायम किया। NCPL का ये मरकज़ पहले सिर्फ लड़कियों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से लड़कों को भी यहाँ दाखिला दिया जा रहा है। लड़के और लड़कियों की क्लासें मुनक़िद की जाती हैं। फिलवक्त 50 तलबा व तालिबात यहाँ ज़ेर तरबियत हैं। तलबा को कंप्यूटर की तालीम के साथ उर्दू ज़ुबान सीखने का मौका भी मिल रहा है। मैं सेकेंड पीसी ख़त्म करके यहाँ IMM NCPL में 1 ईयर का कोर्स के लिए आया हूँ और मैंने 6 महीने ख़त्म कर लिए। अभी 6 महीने बाकी है मेरा। 6 महीने में मैंने वेब डिज़ाइनिंग, MS Excel, पावर पॉइंट और टैली सीखा है। मुझे यहाँ उर्दू सीखने का मौका मिला। उर्दू के अलावा भी और कुछ हमने सीखा, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग, टैली, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब हमने यहाँ से हासिल किया और आगे जाकर इससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा होगा। आजकल तो कंप्यूटर से तो ज़्यादा चल रहा है। आजकल लाइफ में हमें जॉब्स के लिए कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले तो सब यही पूछते हैं कंप्यूटर्स, तो हम लोगों ने इसलिए ज्वाइन किया सीखने के लिए। मैं जामिया की स्टूडेंट हूँ। मैं सेकेंड ईयर BCom पढ़ रही हूँ। उसके साथ साथ कंप्यूटर सेंटर में भी NCPL कोर्स कर रही हूँ। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के मरकज़ में ज़ेर तालीम तलबा अपने मुस्तक़बिल को लेकर काफ़ी पुरउम्मीद हैं। इसकी अहम वजह सेंटर के कई साबिक़ तलबा को बड़ी बड़ी कंपनियों में मुलाज़मत हासिल होना है। कंप्यूटर की आला तालीम और सरकारी नौकरियों में भी NCPL का सर्टिफिकेट तलबा के लिए मुफीद साबित हुआ है। जो बच्चे यहाँ से फ़ारिग हुए हैं वो MNCs कंपनीज़, स्कूल, कॉलेजेस वग़ैरह में डेटा एंट्री ऑपरेटर, फैकल्टी और दूसरे अहदे पर फाइज़ हैं। और ये सर्टिफिकेट NILT और NCPL से आती है जॉइंटली। और यहाँ पर जो बच्चे इम्तिहान देते हैं वो अच्छे नंबरों से कामयाब होते हैं। एक सेंटर सुपरवाइज़र, 2 कंप्यूटर ट्रेनर और 1 उर्दू टीचर NCPL के इस मरकज़ में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस मरकज़ के ज़रिए कंप्यूटर की तालीम के साथ उर्दू ज़ुबान से रोशनास होने का मौका कई तलबा को हासिल हो रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया के आज के एपिसोड में बस इतना ही। जाते जाते आपको बता दें कि हर शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे उर्दू दुनिया का ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं ETV उर्दू पर। आदाब। हमारी प्यारी ज़बान उर्दू, हमारे नग़्मों की जान उर्दू, हंसी दिलकश जवान